السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام مخلوقات کی شر سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ہمارے اس دینی پیغام کو شیئر کرے، سبسکرائب کرے اور گھنٹی کو ضرور دبائے۔ اور ایک دوسری گزارش یہ ہے کہ جب میں سلام کرتا ہوں تو سلام کے جواب کوئی بھائی دیتے نہیں ہیں، تو کم سے کم میسیج کے ذریعے سے سلام کا جواب دے دے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تاریخی فیصلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے چند سال قبل خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ تمام قبیلے کے لوگوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو سخت اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ اس کو یہ شرف حاصل ہو، لہٰذا ہر طرف سے تلواریں کھینچ گئی اور قتل و خون کی نوبت آ گئی۔ جب معاملہ اس طرح نہ سلجھا تو ایک بوڑھے شخص نے یہ رائے دی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام میں آئے گا وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ سب نے یہ رائے پسند کی۔ دوسرے دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب لوگ بول اٹھے، یہ تو امین ہے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگائی اور حجر اسود کو اس پر رکھا، اور ہر قبیلے کے سردار سے چادر کے کونے کو پکڑوا کر اس کو کعبہ تک لے گئے اور اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ رکھ دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک بہت بڑا فتنہ کا خاتمہ ہوا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ 100 سال کی عمر میں بال سفید نہ ہونا۔ عمر بن ثعلبہ جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام سیالہ میں ملاقات کی۔ میں نے اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 سال کی عمر میں وفات پائی، لیکن سر اور چہرے کے جس حصے پر آپ نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا تھا وہاں کے بال سفید نہ ہوئے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ فجر اور عصر پابندی سے ادا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ دنیا اور آخرت میں عافیت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی اپنے رب سے مانگی جانے والی دعائیں سب سے افضل دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ، میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے عافیت اور بھلائی کا سوال کرتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ عورتوں کا چند باتوں پر عمل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان شریف کے روزے رکھے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت میں جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ عہد اور قسموں کو توڑنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت پر فروخت کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا اور نہ قیامت کے دن ان کی رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا پر مطمئن ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور وہ ہماری نشانیوں سے غافل ہو گئے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم میں ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قیامت کا منظر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخرت کے ہولناک احوال کے متعلق تمہیں وہ سب معلوم ہو جائے گا جو مجھے معلوم ہوا ہے، تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور رونا بہت بڑھ جائے۔ نمبر 10، طب نبوی سے علاج۔ شہد سے پیٹ کے درد کا علاج۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسے شہد پلاؤ۔ وہ گیا اور شہد پلایا، پھر واپس آ کر شکایت کی تو آپ نے پھر
پلانے کا حکم فرمایا، وہ شخص تیسری مرتبہ وہی شکایت لے کر آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے شہد پلاؤ۔ پھر آ کر عرض کیا کہ اتنی بار شہد پلانے سے بھی کوئی فائدہ آرام نہیں ہوا بلکہ تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں اللہ نے سچ کہا ہے کہ شہد میں شفا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ چنانچہ وہ شخص پھر واپس گیا اور شہد پلایا تو اس کا بھائی اچھا ہو گیا۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرو اور اس کے سامنے سر جھکاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔